السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں بیٹا؟ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہوگا حصہ نثر سے ریلیٹڈ۔ حصہ نثر کے دوسرا سبق جو ہے اپنی مدد آپ جو ہے اس کا ہوگا۔ سر سید احمد خان کی تحریر ہے۔ سر سید احمد خان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دلانے میں سر سید احمد خان کا بہت اہم کردار ہے۔ آپ نے جو ہے مسلمانوں کو ان کا یوں کہہ لو کہ مسلمانوں کو ڈوبتے ہوئیوں کو دوبارہ کنارے تک لانے کے لیے سر سید احمد خان نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی ان کا منہ بولتا ثبوت آج بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ سر سید احمد خان نے نہ صرف مسلمانوں کی تعلیمی دنیا میں مدد کی بلکہ سیاسی خدمات میں پیش کی، معاشرتی خدمات پیش کی، مذہبی خدمات پیش کی، بہت سی ایسی تصانیف لکھ کر انگریز اور جو ہے ہندوؤں کا منہ بند کیا کہ جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے تھے۔ آج ان کا جو سبق ہے وہ ہے اپنی مدد آپ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کے سامنے بھی بکس موجود ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس مقولے سے جو ہے سبق کا آغاز ہوتا ہے، اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ یعنی کہ ایک چھوٹا سا یہ فقرہ ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو انتہائی چھوٹا سا مختصر ترین فقرہ ہے کہ چھوٹے سے فقرے میں قوموں اور نسلوں کے یوں کہہ لو کہ تجربہ جمع ہے۔ جن قوموں نے، جن نسلوں نے ترقی کی ہے اس چھوٹے سے فقرے پر عمل کر کے اور پوری دنیا میں اپنا نام کمایا ہے، اس میں نچوڑ ہے ان سب کا۔ ٹھیک ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ سر سید احمد خان نے اپنے سبق میں بھی اس چیز کے حوالہ دیا ہے۔ میں اس سبق کے جو ہے خاص مخصوص پوائنٹ جو ہوں گے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ اس نے یہ بات کہنے کے بعد اس نے بہت بڑی ایک بات کی، اس نے کہا کہ یاد رکھنا کہ جیسی قوم ہوتی ہے اس پر حکمران بھی ویسا ہی حکومت کرتا ہے۔ اور یہ آپ لوگ بھی جانتے ہو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا کہ جیسی رایہ ہوگی اس پر اس کا نگہباں بھی ویسا ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ محنتی اور حالات کا مقابلہ کرنے والی، حالات کے سامنے ڈٹ جانے والی اور ہار نہ ماننے والی قوم کا حکمران بھی بالکل ویسا ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنی قوم کی یوں کہہ لو کہ اپنی قوم کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، مزید محنت پر اکساتا ہے، اور دنیا میں بے شمار ایسی حکومتیں گزری ہیں جنہوں نے ایسا جو ہے کر کے دکھایا ہے۔ اس کے بعد یہ تو ایک وہ زندہ دلانے قوم کو کہہ لو جو محنتی ہے، جس کے اندر جفا کشی موجود ہے، جو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنا جانتی ہے۔ اس کے برعکس ایک اور قوم ہوتی ہے جو یوں کہہ لو کہ جو نالائق ہوتی ہے، جو مکمل طور پر دوسروں پر انحصار کرنا جانتی ہے۔ تو وہ کسی بھی میدان میں ہو، جو نہیں کہہ سکتے کہ صرف وہ تعلیمی میدان ہو، وہ ہر میدان میں جاہل ہوتی ہے، ہر میدان میں پیچھے ہوتی ہے۔ وہ معاشرتی میدان ہو، وہ معاشی میدان ہو، وہ سماجیات ہو، وہ اخلاقیات ہو، وہ پیچھے ہی رہتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا بیٹا کہ جو نالائق اور جاہل قوم ہوتی ہے اس کا حکمران بھی بالکل اس کی طبیعت کے موافق ہوتا ہے۔ اس حکمران کو بھی ان کی حالت بدلنے کا کوئی خاص خیال جو ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اس قوم کے اندر ہی وہ پوٹینشل، وہ جو یوں کہہ لو کہ وہ صلاحیت موجود ہی نہیں ہے کہ اس کے حالات کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے ایک اور بہت بڑی بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ یاد رکھو کہ جو قومی ترقی ہوتی ہے وہ بھی انفرادیت سے آگے بڑھتی ہے آپ لوگوں کے سامنے، اور اسی طریقے سے جو قومی تنزلی یعنی زوال ہوتا ہے وہ بھی انفرادیت سے بڑھتا ہے۔ ایک قوم کی ترقی جو ہوتی ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ پوری قوم کو اس قابل لے کر چلتی ہے، اس کے دیکھا دیکھی جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ اس قدر آگے بڑھتے ہیں کہ وہ ترقی کی منازل طے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو جاہل اور نالائق قوم ہوتی ہے اور جس کے اندر جو ہے یوں کہہ لو کہ جو زوال کا شکار ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی انفرادی کوشش ہوتی ہے۔ اس کو آپ شخصی سستی کہہ لو، بے عزتی کہہ لو، بے ایمانی کہہ لو، خود غرضی کہہ لو، برائیوں کا مجموعہ کہہ لو، یہ سب چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر سر سید احمد خان نے ایک اور بہت بڑی بات کی، اس نے کہا کہ ایک قوم وہ ہوتی ہے جو کسی رہنما کا منتظر رہتی ہے، کہ وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ باہر سے لوگ آئیں، ہمارے اندر کی موجودہ حالات کے اوپر جو ہے وہ آ کر نظر ثانی کریں، غور کریں، اور ہم جو ہیں ہمارے حالات کو وہ تبدیل کریں۔ اگر ہمیشہ یاد رکھنا فرسٹ ایئر کلاس کے جو
کمزوریاں، جو یوں کہہ لو کہ جو آپ کہہ لیتے ہیں کہ برائیوں کو ختم کرنا یا اپنے اندر اصلاحات لانا، اگر کوئی باہر سے آ کر اس کو جو ہے ختم کرے گا تو وہ پھر کسی نہ کسی شکل میں جو ہے یوں کہہ لو کہ 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، سال بعد، کچھ ہی یہ عرصے بعد وہ پھر برائیاں ہمارے اندر سے اسی طریقے سے نکلنا شروع کر دیں گے. اور یہ جو کسی رہنما کو ڈھونڈتے ہیں یا یوں کہہ لو کہ کسی دوسری گورنمنٹ کے سہارے پر ہوتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ غلامی کے دلدل میں رہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی حکمران اوپر آ کر حکمرانی کرے تو وہی غلامی ہوتی ہے. اذہان کی غلامی ہوتی ہے، سوچ و افکار کی غلامی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی ساری اور یہ ایسی غلامیاں ہوتی ہیں کہ ان سے انسان چاہ کر بھی نہیں نکل سکتا، جتنی بھی وہ کوشش کر لے، جس قدر بھی اپنے آپ کو جو ہے ہاتھ پاؤں مار لے، لیکن یہ دلدل ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دھستا ہی جاتا ہے. جیسے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ جو ہے انگریز کا بنایا ہوا ہے. لارڈ میکالے کا نظام تعلیم جو ہے، جس نے کہا تھا کہ ہم نے یہاں پر انفرادی طور پر آزاد فطرت لوگ نہیں پیدا کرنے، بلکہ کلرک اور انگریز حکومت کیا جی حضوری کرنے والے اہلکار پیدا کرنے ہیں. تو ہم مسلسل یہ 72 سال آزادی حاصل کرنے کے باوجود بھی ہم بھی آج بھی اس غلامی کے در پہ ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک قوم وہ ہوتی ہے جو کسی سہارے کو مد نظر نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو منتظر ہوتے ہیں، اور ایک قوم وہ ہے جو کسی سہارے کو مد نظر نہیں رکھتی اور اپنی زور بازو پر انحصار کرتے ہوئے اپنے لیے راہیں نکالتی ہے، اپنے لیے جو ہے اپنے مستقبل کی راہیں جو ہے وہ متعین کرتی ہے. اور یہ قوم ہمیشہ جو ہے وہ ترقی کرتی ہے. اس میں ایک بہت بڑے یوں کہہ لو کہ ولیم ڈارکن جو ہے، اس کا جو ہے ایک قانون جو ہے، جس نے اپنی قوم کے بارے میں کہا تھا، اپنے ان لوگوں کے بارے میں بات کی تھی جو یوں کہہ لو کہ انتہائی غلامی کی زنجیروں میں ایسے جکڑے ہوئے تھے اور انتہائی پسماندگی میں تھے، اور انہوں نے کس طریقے سے اپنے اوپر انحصار کر کے، محنت پر، اپنی آزادی پر انحصار کر کے اور اپنی کوشش کو مستقل شکل دیتے ہوئے انہوں نے جو ہے اپنے لیے ایک منزل تعین کی تھی. آگے بیٹا ایک اور بات ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ محنت کے لیے استقلال ہونا ضروری ہے. جو محنت سے فوراً گھبرا جائے گا، جو فوراً اس سے جو ہے دل برداشتہ ہو جائے گا اور فوری طور پر نتیجے کا منتظر ہو جائے گا، وہ قوم، وہ شخص ہمیشہ یوں کہہ لو کہ وہ کبھی بھی اپنی حالت کو تبدیل نہیں کر سکتا. محنت کے لیے استقلال، مضبوط ہونا، مستحکم ہونا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایک دم محنت کی ہے تو فوراً سے آپ کو اس کی محنت کا صلہ مل جائے. محنت کا صلہ یوں اس شکل میں بھی ملتا ہے کہ ایک نسل کی محنت پر دوسری نسل جو ہوتی ہے وہ اپنی جو ہے یوں کہہ لو کہ اپنی مستقبل کی عمارت قائم کرتی ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی آپ اگر مثال دیکھ لو، آپ اس حوالے سے دیکھ لو، تو اگر ایک باپ محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک باپ محنت کرتا ہے، وہ انتہائی جفا کشی کی زندگی گزارتا ہے، مشکل حالات سے گزرتا ہے، لیکن آنے والی اپنی نسلوں کے لیے وہ بہتر تعلیم کے مواقع بھی پیدا کرتا ہے، ان کے لیے بہترین سہولیات بھی دیتی ہے. تو جو بہتر تعلیم کے مواقع انہیں ملتے ہیں، اگر اچھی شخصیت نکھرنے والی ہو اور صلاحیتیں نکھرنے والی ہوں، تو اس کی محنت پر اس کی آنے والی نسل جو ہوتی ہے وہ اپنی ترقی کی جو ہے عمارت جو ہے وہ قائم کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہی صورت حال ہوتا ہے، یہی دنیا میں ہوتا آیا ہے. کسان بیج بوتا ہے، کسان محنت کرتا ہے، کسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا پھل پوری دنیا جو ہے اس سے فیض یاب ہوتی ہے. یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے محنت کی، ہمارے بزرگوں نے اپنے آپ کو صرف کیا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، انہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا، اپنے جو ہے مال و اسباب لٹائے، اپنے خاندان لٹائے، تو آج ہم جو ہیں وہ ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس محنت کو پھر آگے سنبھال کے بھی رکھنا، اس محنت کو اس قدر سنبھال کے رکھنا کہ اس محنت پر آنے والی نسلیں جو ہے وہ مزید ترقی کی راہیں کھولیں، نہ کہ وہ محنت جو کی گئی، جو اتنا کوشش کی گئی ہے، اس کو اپنی نالائکی، اپنی یوں کہہ لو کہ کائلی، اپنی سستی کے نظر کرتے ہوئے اس کو بھی ہاتھوں سے گوا دینا. آخر میں بیٹا اس سبق کا ایک خاص طور پر اس نے جو ہے ایک شخص کی مثال دی ہے، اور وہ ایک ایسی شخص کی مثال دی ہے کہ جو محنت اور پرہیزگاری کی مثال آنے والی نسلوں کے لیے قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دکھاتا ہے
وہ انتہائی عاجز بھی ہوتا ہے، اس کے اندر انکساری بھی موجود ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یوں کہہ لو کہ اس کو پاس اتنا کوئی خاص نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی محنت اور پرہیزگاری اور اپنے بے لگاؤ ایمانداری کے نظیر دکھاتا ہے، اور یہی مثالیں جو ہوتی ہیں یہ آنے والی نسلوں کے لیے یوں کہہ لو کہ نظیریں بنتی ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی نسلوں میں جو افراد ہوتے ہیں وہ انہی مثالوں کو، انہی جو ہیں کوششوں کو دیکھتے ہوئے اپنی راہیں جو ہیں وہ متعین کرتے ہیں۔ آخر میں سر سید احمد خان نے ایک بہت بڑی بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ علم کے نسبت عمل جو ہوتا ہے وہ زیادہ اثر پذیر ہوتا ہے۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن اپنے اندر بہت زیادہ معنی اور مفہوم رکھی ہوئی ہے کہ علم کی نسبت عمل، علم آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، علم آپ کے پاس ہے، آپ اس کو استعمال کرو گے، آپ اس کو جب عملاً پرکھ کر دکھاؤ گے، جب آپ ایک بات کو اگر آپ پرچار کرتے رہو گے، اگر وہی آپ ایکٹ کر کے آپ اس کو پرفارم کر کے دکھاؤ گے تو وہ زیادہ دیکھنے کا، سننے والوں پر جو ہے، سننے والے کی سماعتوں پر، دیکھنے والوں کی جو ہے نگاہوں پر وہ ایک اتنا مضبوط اثر چھوڑے گا کہ وہ جو ہے ان منٹ نقوش ہوں گے، اور وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ کلاس آپ لوگوں کا میں نے اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ بنا کر اس سبق کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ اپنی مدد آپ میں سر سید نے کیا بات کی ہے۔ اس سے پہلے بھی فرسٹ ایئر کے بہت سارے بچے، میں نے فرسٹ ایئر کو پڑھایا ہے، بہت سارے بچے غلطی کرتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کا جب خلاصہ لکھنے لگتے ہیں تو اپنی طرف سے جو ہے بلاغ تبصرہ کرتے ہوئے بتا دیتے ہیں کہ اپنی مدد آپ یہ ہے جی، اپنی مدد کرو گے تو کوئی آپ کی مدد کرے گا، یہ بیٹا غیر ضروری جملے ہوتے ہیں۔ آپ نے جب بھی خلاصہ لکھنا ہے آپ نے سبق کے مطابق خلاصہ لکھنا ہے، جو سبق ہے، اور سبق میں جو ہے مصنف نے کیا کیا حوالے دیے ہیں، کس کس طریقے سے جو ہے اس نے بات کی ہے، اور کس طریقے سے اس نے یہ کیا، یہ وہ والی اپنی مدد آپ ہے جو آپ کے اندر شعور پیدا کرنے والی بات ہے، یہ آپ کو غلامی سے نکالنے والی ہے، یہ آپ کو کسی دوسرے کی منتظر نہ رہنے والی اپنی مدد آپ ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے اس سبق کو بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ آپ کو اس کے کچھ اور سوالات کرواؤں گی۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔